اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی، یعنی اس کو پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نے پاکستان کو نہیں چلایا. ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم نے وہ سٹیپس نہیں لیے. ہمیں پہلے سے، اب جو میری شوکت سے کل بات ہوئی تھی، اب پہلے سے ہمیں وہ تیاری کر کے آنی پڑے گی جو ہم نے 2018 سے پہلے نہیں کی. وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمیں پہلی پریزنٹیشن تو ملی جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا. تو مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ وابڈا میں کتنا حالات ہے، تو پینشنز اب کدھر تک پہنچ گئی ہیں. مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا تو 2.5 مہینے پہلے پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوا اور آفس میں گیا، 2.5 مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی. تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی. جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کون سی ایریاز میں کیا انہوں نے کرنا. تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشنز ملی کہ یہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، تو فلانا یہ ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہم اب پوری اپنی اکنامک ٹیم بنائیں گے، اور وہ صرف یہی نہیں کہ اسیس کرے گی، لیکن اب وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں. یہ تو کوئی اس میں کوئی جینیس نہیں چاہیے. وہ تو ایم کیو ایم بڑا اچھا پیسہ اکٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے. وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا. وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اسے جب پیسے لیتے تھے. تو یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے. اکنامکس یہ ہے کہ ابھی ثاقب شیرانی نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس انٹرم پیریڈ میں کور کریں. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھے. ایک ابھی جو راوی سٹی، ایک نیا شہر، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کا انٹرسٹ تھا. دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں، بالکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی، سارا سیوریج جا رہا، یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے. ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی. بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، دبئی سے بڑے کنسورشمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے. دونوں سیبوٹاج کیے گئے. بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے، سندھ گورنمنٹ نے این او سی وڈرا کر لیا. یہاں جو راوی سٹی تھی اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے. 11 مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے دیا، روک دیا پروجیکٹ اس نے. 11 مہینے. اور ہمیں پتہ ہے کدھر سے پریشر تھا. پریشر سارا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گیا. انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے، ماڈرن سٹی بن جائے، تو یہ جو ریل اسٹیٹ، یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا اسکیم بھی ہیں اس کے اندر، ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائیں گے، ان کی پراپرٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے. انہوں نے 11 مہینے اسٹے آرڈر. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے. یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا، میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور ہم رائڈ کر دیں یہ پیریڈ جب کہ یہ کموڈیٹی سپر سائیکل نیچے جائے گا. تو میں وہ انفارچونیٹلی انہوں نے سیبوٹاج کیا. لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہمیں یہ نہ سازش کے تحت ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائڈ کرتے، کیونکہ ابھی بھی روڈا چل پڑا تھا تب، تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جا رہے تھے. تو آخر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہمیں نمبر 1 اپنے عام آدمی کی اب بچانا ہے اس کو. یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو افیکٹس بدقسمتی